بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 362 میں یعنی 362 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے قصہ باپ بیٹے کا۔ بغض، عناد اور کینہ و دشمنی وہ صفات بد ہیں کہ کسی انسان میں پیدا ہو جائیں تو عزیز و اقارب، دوست احباب سب سے نفرت پیدا کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد اچھے برے اور اپنے پرائے سب کی تمیز اڑ جاتی ہے۔ یہ بری خصلتیں فرد واحد میں ہوں تب بھی پسندیدہ نہیں، لیکن اگر ایک پورا گروہ ان میں مبتلا ہو جائے تو ظلم و شقاوت کے جذبات اپنی انتہا پر پہنچ جاتے ہیں۔ ہر باپ اپنی تمام اولاد کا ہمدرد و خیرخواہ ہوتا ہے۔ وہ ان سب کے لیے دنیاوی و اخروی نعمتوں کا یکساں طالب اور دعاگو ہوتا ہے، لیکن مختلف بچوں کے درمیان اخلاق و عادات میں فرق ہو تو یہی خوبیاں اور خامیاں ایک کو برتر اور دوسرے کو کمتر بنا دیتی ہیں۔ اسی فرق کی مناسبت سے بعض بچے والدین کے زیادہ پیارے اور دوسرے کم عزیز ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک صاحب صبر و استقامت اور نہایت برگزیدہ انسان تھے جنہیں اللہ نے ایک دو نہیں پورے 12 بیٹوں سے نوازا تھا۔ یہ باپ کی نہیں اولاد کی بدنصیبی تھی کہ ان میں سے اکثر نہایت بدخو، سرکش اور بد اعمال ثابت ہوئے۔ صرف ایک ایسا تھا جو اپنے ایمان و یقین، ماں باپ کے احترام، اطاعت شعاری اور خلوص خدمت کی خدمات سے پوری طرح متصف تھا۔ اسی لیے وہ باپ کا سب سے زیادہ چہیتا بھی تھا، اور باپ اس کی محبت میں بالکل فطری طور پر مبتلا تھا۔ اس کی جانب باپ کی رغبت دیکھ کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باقی بھائی بھی اپنے اطوار درست کر کے باپ کے دل میں جگہ بناتے، لیکن اس کے برعکس ہر وقت حسد و عداوت کے جذبات سانپ کی طرح ان کے سینوں پر لوٹتے تھے۔ یہ حاسد و کینہ پرور بھائی ہزار کوششوں کے باوجود اپنے شریف و شائستہ بھائی کی محبت اور باپ کے دل سے کم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو شیطان نے انہیں اس بھائی سے نجات کی ایک انوکھی راہ سجائی تاکہ وہ زندگی بھر کے لیے اس سے نجات حاصل کر سکیں۔ اسی دوران نیک بھائی نے ایک خواب دیکھا اور اپنے والد بزرگ سے بیان کر دیا۔ خواب کی تعبیر اچھی نہ تھی، چنانچہ باپ نے اپنے فرمانبردار بیٹے کو منع کر دیا کہ اپنے بھائیوں سے وہ اس خواب کا تذکرہ نہ کرے، لیکن بعد میں کسی طرح انہیں یہ خواب معلوم ہو گیا۔ باپ کی محبت اپنے مطیع بیٹے سے اور بھی زیادہ ہو گئی، جسے دیکھ کر بھائیوں کے دل میں نفرت کے جذبات شعلے بن کر بھڑکنے لگے، اور انہوں نے باپ کے لاڈلے بیٹے کو ٹھکانے لگانے کی خوفناک سازش کو عملی جامہ پہنانے کا تہیہ کر لیا۔ وہ سب نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سیر و تفریح کے لیے گھر سے دور جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ان کا اصرار تھا کہ باپ کے چہیتے یعنی اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے جائیں۔ باپ پر
ان کے دلوں کا کھوٹ واضح تھا، اس لیے صرف اشاروں کنایوں میں اپنے اندیشے کا اظہار کیا کہ یہ ابھی چھوٹا ہے، راستے میں جنگل پڑتا ہے، تم اپنے مشاغل میں مصروف ہو گئے تو کہیں کوئی وحشی درندہ اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ بیٹوں نے بڑی لجاجت سے اور چاہت سے کہا، ابا جان آپ بھی کمال کرتے ہیں، کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ اپنے عزیز اور جان بھائی کی حفاظت بھی نہ کر سکیں؟ فرط محبت کے باعث باپ نے اپنے پیارے بیٹے کو ان کے ساتھ بھیجنے سے گریز کیا تو بیٹوں نے بڑی اپنائیت کے ساتھ شکایت کی کہ وہ ان پر اعتماد کیوں نہیں کرتے۔ باپ نے اپنے نافرمان بیٹوں کی مزید انتقامی کارروائی سے بچنے کے لیے دل کڑا کر کے اپنے محبوب بیٹے کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی اور اس کا پورا خیال رکھنے کی ایک بار پھر ہدایت کر دی۔ اگلے دن 12 بھائی ہنسی خوشی سیر و تفریح کے لیے روانہ ہو گئے۔ جنگل میں پہنچ کر 11 ناخلف بیٹوں نے اپنے منصوبے کے مطابق چھوٹے بھائی کا کرتا اتارا، ہاتھ باندھے اور اسے ایک اندھے کنویں میں اتار دیا۔ بھائی نے رحم کی درخواست کی تو انہوں نے نہایت طنز و استہزاء کے ساتھ جواب دیا کہ اپنے مشفق باپ اور ان استادوں کو مدد کے لیے پکارو جو تمہارے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ بھائی کو کنویں میں ڈال کر وہ روتے پیٹتے باپ کے پاس آئے اور انہیں چھوٹے بھائی کا خون آلود کرتا دکھا کر کہا، ابا جان ہم تباہ و برباد ہو گئے، جنگل میں ہم نے آپس میں دوڑنے کا مقابلہ کیا اور چھوٹے بھائی کو سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا۔ اس دوران وہی ہوا جس کا آپ کو خدشہ تھا، ایک بھیڑیا آیا اور ہمارے پیارے بھائی کو ہڑپ کر گیا۔ واپسی پر ہمیں اس کا خون میں تر بتر یہ کرتا ملا۔ باپ ان کے عزائم کو پہلے ہی بھانپ چکا تھا۔ اس نے کرتے کو دیکھ کر کہا، وہ کیسا بھیڑیا تھا جس نے میرے بیٹے کو کھا لیا لیکن اس کے کرتے کو کہیں سے پھٹنے نہیں دیا۔ صبر و شکر کے پیکر اس اولوالعزم باپ کا نام نامی اس میں گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور جس بیٹے کو ہلاک کرنے کی بھائیوں نے سازش کی وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ ان کے تذکرے کو قرآن حکیم نے احسن القصص یعنی سب سے اچھا قصہ قرار دیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 10 مقامات پر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ یوسف میں ان کی صفات کا ذکر جگہ جگہ موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی نام اسرائیل ہے۔ قرآن حکیم میں بھی انہیں اس نام سے یاد کیا گیا ہے۔ عبرانی زبان میں اسرا کے معنی عبد یعنی بندہ اور ایل کے معنی اللہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فی الواقع اللہ کے بندے اور بڑے مرتبے کے رسول تھے۔ ان کی نسل میں بہت سے انبیاء گزرے جنہیں مجموعی طور پر انبیاء بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مستقل قیام فلسطین میں تھا۔ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کنعانیوں کی اصلاح و تبلیغ کے لیے مبعوث فرمایا تھا، چنانچہ آپ نے ساری زندگی کنعان یعنی فلسطین میں گزاری۔ آخری عمر میں اپنے عظیم المرتبت فرزند حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے مصر تشریف لے گئے اور غالباً وہیں خالق حقیقی سے جا ملے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی۔ اللہ حافظ۔